السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ میری پیاری بہنوں، جو آج کل دنیا کے حالات ہیں اور جو فلسطین میں ظلم کی انتہائیں توڑ رہے ہیں یہودی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق حق کر کے دکھا دے، اور میڈیا کا جھوٹ اور میڈیا کا باعث ہونا اور ظلم پہ ڈٹے رہنا اور پیسے کھا کے اور وہ بات کرنا جو ناحق ہو، یعنی یہ باتیں ایسے واضح ہوتی جا رہی ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے نزدیک سب سے بڑے جھوٹے لیڈرز کی پوزیشن میں آ جائیں گے، یعنی جھوٹے بندے کے اوپر تو آپ $1 کا بھروسہ نہیں کرتے، لیکن جھوٹے ہونے کے باوجود وہ لیڈرشپ کی رولز میں آ جائیں گے، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دے دی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں، مسلمانوں کے ملکوں میں دیکھ لیں اور دوسروں کے ملکوں میں دیکھ لیں، جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ سیاست میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے نزدیک والی ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے نشانیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ قیامت کے نزدیک دھڑے بھی جو ہیں نا وہ 2 ہو جائیں گے، یعنی یا تو کوئی مسلمانوں کی سائڈ، یا تو کوئی مومن ہوگا اور یا پھر کوئی دوسروں کی سائڈ پر ہوگا۔ تو یعنی ایسی چیزیں، ایسی باتیں، انسان کا دل دکھی ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور ایمان کی فکر ہوتی ہے انسان کو۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم سے وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کو نہ مارنا، لیکن تم ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو اور ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، اور پھر جب وہ قیدی بن کے پکڑے جاتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کے لیے آ جاتے ہو۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے کس لیڈر کی طرف دیکھیں، یعنی بڑی بڑی حکومتوں کے ایلائز بن کر فقیروں کی طرح ان کے پیروں کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں کو مارتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کچھ کہا تو کینسل نہ ہو جائیں، کچھ کہا تو ہمارے بند حساب نہ کھل جائیں، اور جب پھر مسلمانوں کو مار چکتے ہیں تو پھر ان کی مالی مدد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو مالی مدد بھیجتے ہیں۔ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو یہود نے پہلے کیا تھا۔ اور پھر ایک بات میں نے سورہ یاسین میں آج کے سبق میں پڑھی کہ ایک بندہ دور سے دوڑتا آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی علاقے میں 3 پیغمبر بھیج دیے ایک وقت میں، اور لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو ایک بندہ دور سے آیا، اس نے کہا کیا میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، مرسلین کی پیروی کرو، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کی پیروی کرو۔ اور اس کے اس کہنے کے اوپر لوگوں نے اس کو مار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک بات کی وجہ سے اس کو کیا کہا، قیل ادخل الجنہ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ میں بات کر رہی تھی بچوں سے کہ کم از کم بولو تو صحیح، حق بات کو حق تو کہو۔ یعنی اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ جھوٹے فیک نیوز بنا کر اور ان کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور جو ظالم ہے اس کو مسکین بنا کر دکھاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اس جھوٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اپنے مسلمانوں کی 40-50 سال کی سٹرگل اور ان کی روزانہ کی تکلیف کے اس کو بھول کر ہیومینیٹیرین بیسز کے اوپر کہ جی ان کے بھی تو رائٹس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا یہ سوچیں، میں نے
تو صرف یہ کہا ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ صرف اتنا سوچو کہ آپ کے جو میں تو کینیڈا کی بات کروں گی کہ ہم اس میں رہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اور ویسے بھی آپ کا گھر تو ہو نہیں، یہاں تو سود کے گھروں میں مارگیجز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیلنگ تھی تو آ ہی نہیں سکتی کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے. اور فلسطین میں تو ان کے اپنے گھر تھے، ذاتی گھر، اپنی محنت کی کمائی کے گھر. اگر اس گھر میں سے اٹھا کے کوئی آپ کو باہر پھینک دے اور اس گھر میں ڈھٹائی کے ساتھ کھڑا ہو کے کہ میں کیوں نکلوں، اگر میں نکلوں گا تو کوئی اور یہودی آ کے اس پر قبضہ کر لے گا، تو میں کیوں نہ کر لوں. اور آپ اپنے گھر جس کو مزدوری سے آپ نے بنایا، محنت سے بنایا، آپ کا آبائی گھر، آپ کا اپنی مزدوری کا گھر، اس میں کوئی اور بیٹھا ہو اور آپ کی بے بسی کا یہ عالم ہو کہ آپ اس کو نکال بھی نہ سکتے ہو. اور اگر آپ اپنے گھر کو اپنا گھر کہتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ ظالم کہا جائے اور آپ کو چپ کرا دیا جائے، اور آپ کو یہ حق بھی نہ ہو کہ آپ اپنی چیز کو اپنا کہیں، اور آپ کے ہاتھ باندھ کے آپ کے منہ پہ چانٹے مارے جائیں اور آپ کے بچوں کو مارا جائے، اور آپ کو اپنی چیز کو اپنا کہنے کا بھی حق نہ دیا جائے. پھر میں دیکھوں کہ کہاں سے ہم جذبات کو سائڈ پہ کریں گے. کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ جذبات کو سائڈ پر رکھ کر اور پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے نا وہ آپ ریلیجس ایشوز نہ بنایا کرو. تو میں نے کہا ہاں بالکل، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنے آپ کو فلسطین کے شہری کے طور پر محسوس نہ کریں اور اپنے حقوق کو سلب ہوتے ہوئے نہ دیکھیں، اور اس کو سالوں سال گزر جائیں اور پھر بھی آپ کو یہ حق نہ دیا جائے کہ آپ اپنی چیز کو اپنا کہیں، اور پھر آپ کو مارا بھی جائے، آپ کو قتل بھی کیا جائے، آپ کے بچوں کو مارا جائے، آپ کے یوتھ کو مارا جائے، آپ کے گھروں میں سے پکڑ کے آدمیوں کو لے جائے، ہسبینڈ کو لے جایا جائے، اور آپ کچھ کہہ بھی نہ سکو. پھر میں دیکھوں کہ جذبات کو سائڈ پہ کیسے کیا جاتا ہے. تو یہی ہوگا قیامت کے نزدیک کہ یا تو بندہ آر اور یا پار. تو کم از کم حق بات کو تو حق بات کہیں نا نماز میں تو. اور یہ بھی کہ لانتیں کرنے سے لوگوں کے اوپر کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑے گا. کیسے نہیں فرق پڑے گا؟ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے مسلمان لیڈرز کرپٹ ترین لوگ ہیں، اور باقی کے سب دنیا کے لیڈرز سب سے بڑے جھوٹے اور بائس اور جو بھی ان کو کہا جائے وہ اور طریقے سے کرپٹ ہے، اور ہمارے مسلمان اور طریقے کے کرپٹ ہیں. ہمارے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کسی کا آسرا نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا اللہ سے دعا بھی نہ مانگیں؟ یہ بھی حق آپ ہم سے چھین لینا چاہتے ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں اور ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں؟ یہ بھی نہ کریں. پھر کیا کریں؟ پھر تو ایمان تو کہیں پر بھی نہیں رہا. ابھی بھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر رہے. تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. رو سکتے ہیں سجدوں میں تو روئیں. دعائیں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، دعائیں کرتے رہیں. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا اور اپنے بچوں کا غم تھا. کیا وہ غم بھی نہ محسوس کریں؟ لائیں میڈیا میں، ڈالیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں جاگیں اور ان کو ہوش آئے، اور کم از کم اپنے دل میں درد تو محسوس کریں. اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں. تو یہ درد محسوس کر کے ایٹ لیسٹ دعا ہم کر سکتے ہیں، اور جو بھی فائنینشیل ہیلپ بھیج سکتے ہیں بھیجیں. اپنا کام کریں جو کر سکتے ہیں. جو جس پوزیشن میں ہے، جس کے پاس جو ابیلٹی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. جو حق کو بے نقاب کر سکتا ہے کرے، جو دعائیں کر سکتا ہے کرے، جو فائنینشیل ہیلپ کر سکتا ہے کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے. اللہم ایدہم بروح القدس. اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دشمنوں کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تعالیٰ ہم ان کی گردنوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتے ہیں
اور ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ وقت جو ہے نا ایمان کے امتحان کا ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرف ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مومنوں کی سائڈ پر ہی رکھے، اور ہمارے دل کا یہ درد اور یہ جو سوئی ہے نا جو چبھی ہوئی ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ تکلیف ہے، اللہ اس کو تو سلامت رکھے کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کے بچوں کی حفاظت کرے، ہماری بہنوں کی عزت کی، ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے، ہمارے غیرت مند جوانوں کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی غیرت کو جگا دے اور ان کو نیک اور صالح لیڈرز عطا فرمائے جو سچ اور حق کا ساتھ دے۔ آمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم اللہم خالف بین کلمتہم اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وزلزل اقدامہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔